بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور یہ بھی تھوڑا سا انتخابات کے حوالے سے ہے، اگرچہ پوری طرح انتخابات سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن ایک اصولی طور پر، اصولی بات کے طور پر اسے انتخابات سے ملک بھی کہا جا سکتا ہے۔ 2024 کے جو انتخابات ہوئے اب وہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، صدر تک کا انتخاب ہو گیا ہے، اور انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں سے کہ انسان کے اس انسانی معاشرے میں کچھ لوگ انتظام چلاتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ایک لحاظ سے ان کو کہا جائے رعیت ان کی ہوتی ہے، ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ماتحت نہ بھی صحیح، ان کے انتظام زیر انتظام ہوتے ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں سال کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جنگلوں میں بھی سردار ہوتے تھے، پھر شہروں کے اندر تو ویسے ہی بادشاہ اور خلیفہ اور تعلقہ دار اور صوبے دار اور داروغہ یہ سب ہونے لگے، اور اسی کے نتیجے میں اب موجودہ دور میں انتخابات کا دور ہے۔ انتخابات کے ذریعے اپنے سربراہ چنے جاتے ہیں، اپنے حکمراں چنے جاتے ہیں، جو اس مملکت کا، اس صوبے کا، اس علاقے کا، اس میونسپلٹی کا، اور پھر گھر کے لیول پہ کہا جائے تو گھر کا انتظام چلاتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جبر اور طاقت کے ذریعے سے یہ منصب سنبھال لیا جائے حکمرانی کا، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی سے۔ تو یہ دونوں نظام بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے زور اور طاقت، تلوار اور بندوق کے زور پہ سارے کام ہوتے تھے، اب یہ کام بقول کسی کہے جانے کے طور پر کہ اب یہ لوگوں کی مرضی سے، مرضی کا کتنا دخل ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اب انتخابات ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے کسی ملک، کسی معاشرے، کسی صوبے، کسی ضلع اور ان سب علاقوں میں اور گھروں کی حد تک بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ حکم چلاتے ہیں، انتظام چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی تابع داری۔ ہمارے ملک میں بھی یہ انتخابات کا یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن یہ انتخابات ایسے تھے کہ اس میں جو مفاد یافتہ طبقہ تھا، جو مفاد رکھتا تھا، جسے اسٹیٹس کو کا حامی طبقہ کہا جا سکتا ہے، ان کو ساری عیاشیاں حاصل تھیں، ساری سہولتیں حاصل تھیں اور ہیں، وہ جو نہیں چاہتے کہ یہ نظام بدلے۔ لیکن کچھ دوسرا طبقہ جس کو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ نظام بدلے، لیکن اس بدلنے کی خواہش رکھنے والے اور اس کے لیے آگے آنے والوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ خواہش تو سارے لوگ رکھتے ہیں جو اس وقت مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کہ ان کے حالات بدلیں، وہ بھی امیروں کی طرح، وہ بھی صاحب ثروت افراد کی طرح زندگی گزاریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ عملاً اس کے لیے کچھ کرنے کی یا تو پوزیشن میں نہیں ہوتے، یا کر نہیں سکتے، یا ان کی دل و خواہش بھی بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ بس ہو جائے، بدل جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بدلنے کے لیے، اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پچھلے 8-10 برس سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جس کو نسبتاً دوسروں کے زیادہ سہولتیں میسر ہیں، جن کے گھر والے پڑھے لکھے ہیں، جن کے گھر والے کچھ تھوڑے سے متومل بھی ہیں، وہ ان کو تعلیم بھی اعلیٰ دلواتے ہیں، پھر ان کو باہر بھی بھجوا سکتے ہیں، ملک کے اندر بھی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب اس طبقے میں یہ خواہش نہ صرف پیدا ہوئی ہے بلکہ وہ عملاً بھی آگے آئے ہیں، اور وہ اس نظام کو بدلنے، جو نظام ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ ترقی پسندی کا کیا مطلب؟ وہ یہی ہے کہ جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ جو لوگ اس نظام کے حامی ہیں، جن کو ساری سہولتیں اس نظام میں میسر ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، لیکن اس کو بدلنے کے لیے جب تک کوئی طاقت نہیں ہوگی، جب تک کوئی فورس نہیں ہوگی، جب تک لوگوں میں جذبہ نہیں ہوگا، یہ نظام کیسے بدلے؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 8-10 سال کے اندر ہمارے اس نوجوان طبقے میں یہ خواہش نہ صرف بیدار ہوئی بلکہ وہ آگے نکل کر آئے ہیں۔ پچھلے 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، اور اب 2024 کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ وہ نوجوان پڑھا لکھا طبقہ، جسے برگر کلاس کہا جاتا تھا، جسے اپنی
ہوٹلنگ سے، جسے اپنی سیر و سیاحت سے، جسے ڈانس اور سنگنگ کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی، وہ طبقہ باشعور ہوا ہے، اور وہ شعور اس میں ایسا بیدار ہوا ہے کہ وہ خود اس میدان میں نکل کر آیا ہے۔ اور اس میں ان موجودہ انتخابات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جنہوں نے نہ صرف ووٹ ڈالے ہیں بلکہ ایک ایسے مقصد کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر جدوجہد کی ہے جو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، اس نظام کے ساتھ چلتے ہوئے وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ لیکن بہرحال جب تک یہ نظام ہے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس میں چلنا ہے، اس میں کے اندر رہتے ہوئے کام۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس نوجوان طبقے نے رکاوٹوں کے پریشانیوں کے باوجود، سختیوں کے باوجود اپنی نہ صرف رائے کا اظہار کیا بلکہ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کو بھی باشعور بنایا ہے، اور ان باشعور بنانے کے نتیجے میں اس نوجوان طبقے نے ملک میں ایک تبدیلی کی ایک لہر پیدا کی ہے۔ اور یہ اس سارے انتخابی عمل کا اور اس سارے معاملے کا ایک روشن پہلو ہے، جسے امید کا رخ روشن کہا جا سکتا ہے، جسے امید کا، اقبال کے اشعار کی معنی کے لحاظ سے اور اس کی تفہیم کے لحاظ سے اگر کہا جائے تو اقبال نے جو دعا مانگی تھی کہ جوانوں کو میری آئے سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ یہ نور بصیرت جو اقبال نے کہا ہے، یہ نور بصیرت یہی ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ٹھوس کام کرنا ہوگا، آگے آنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اور ان نوجوانوں نے ان 8-10 سال میں اس بات کو، بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ ہمارے ملک کی اکثریت پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ اپنے حالات بدلنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، جو بشعور ہیں، جو نسبتاً متمول فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو درمیانے کلاس کے لوگ ہیں، جن کو چیزوں کا علم ہے، وہ اب لا تعلق نہیں ہیں۔ انہوں نے اس معاشرے کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ، اس فضا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ یہ بہت اچھا پہلو ہے۔ اس سارے معاملے کا مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ ان نوجوانوں میں اگر یہ لہر بیدار ہو گئی اور اقبال کا جو نور بصیرت ہے وہ اگر عام ہو گیا تو انشاءاللہ اچھا زمانہ، اچھے حالات، اچھا ماحول آئے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔